اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام یعظ بالسلوک طریق الواضح ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ۔ گفتگو جاری تھی ہماری نہج البلاغہ کی شرح کے متعلق، اور خطبہ نمبر 201 ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس خطبے میں واضح راستے کے انتخاب کی نصیحت کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ واضح راستے کی نصیحت کی کہ واضح راستے کا انتخاب کرو۔ امام نے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جب اکثر لوگ مد نظر رکھ رہے تھے کہ لوگ جہاں زیادہ ہوں گے وہاں ہم جائیں گے، جہاں لوگ زیادہ ہیں، جہاں لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جہاں لوگ کم ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، وہ تو ان سے لوگ جدا ہو رہے تھے، جہاں کم افراد تھے وہاں ان سے لوگ جدا ہو رہے تھے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ، اے لوگو وحشت زدہ نہ ہو، خوف نہ کھاؤ، تنہائی کا احساس نہ کرو اگر ہدایت کے راستے پہ کم افراد ہوں۔ ہدایت کے راستے پہ اگر کم افراد ہوں تو تم وحشت زدہ نہ ہو۔ بس امام فرما رہے ہیں کہ حق پر چلنے والے یہ نہ دیکھیں کہ زیادہ لوگ کہاں ہیں، یہ دیکھیں کہ درستگی اور حق کہاں ہے، درست بات کہاں ہے، درست عمل کہاں ہے، یہ وہاں دیکھا، بس یہ دیکھا جائے۔ بس معمولاً انسان تنہائی سے وحشت میں پڑ جاتا ہے، خوف میں پڑ جاتا ہے اگر راہ طولانی ہو اول اور افراد اس میں کم ہوں تو غم میں گرفتار ہو جاتے ہیں لوگ۔ جہاں لوگ زیادہ ہیں ان کو حق پر سمجھنے لگتے ہیں، ان کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہماری طبیعت میں ہے، یہ چیز ہماری طبیعت میں یہ چیز ہے۔ بس امام علیہ السلام نے کہا کہ حق میں کم افراد ہونے کی وجہ سے تم وحشت میں نہ پڑو، دیکھو کہ حق کہاں ہے، بس حق سے جڑے رہو چاہے افراد کم ہی کیوں نہ ہوں۔ فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها كثير وجوعها طويل۔ امام فرمایا کہ یقیناً لوگ دسترخوان پہ جمع ہوتے ہیں، دنیاوی دسترخوان پہ وہ تھوڑے سے سیر ہوتے ہیں، تھوڑی سی بھوک ان کی مٹتی ہے، اور ان کی بھوک طولانی ہوتی ہے قیامت کے دن۔ جہاں لوگوں نے یہ دیکھا کہ جی لوگ زیادہ ہیں اور حق کو وہ تنہا چھوڑ کے چلے گئے، امام کے دسترخوان پہ نہیں آئے، امام کی باتیں نہیں سنی، تو آخرت میں ان کے لیے طولانی عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ بس دنیاوی محبت کی خاطر وہ حق کے دسترخوان سے انہوں نے جدائی اختیار کی، جہاں اکثر لوگوں کو دیکھا وہاں چلے گئے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاں ماننے والے بہت ہیں، فلاں کے فالوور بہت ہیں۔ نہیں، یہ نہیں معیار۔ امام فرما رہے ہیں معیار یہ ہے کہ حق ہے یا نہیں ہے، بات درست ہے یا نہیں ہے، بس یہ دیکھو۔ بس معیار حق کہ انسان اگر حق کا معیار پرکھے گا، حق کے معیار پہ چلے گا تو چاہے کم افراد ہی کیوں نہ ہوں، آخرت میں وہ تنہا نہیں ہوگا، خوف اور وحشت میں نہیں پڑے گا، آخرت میں بھوکا نہیں ہوگا۔ بس معنویت جہاں سے حاصل ہو رہی ہے وہاں سے انسان لے، چاہے کم افراد ہی کیوں نہ ہو۔ ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط۔ امام ایک بہت اہم نقطہ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآنی مثال دے رہے ہیں کہ اے لوگو یہ نہ دیکھو کہ اکثر لوگ کسی پہ راضی ہیں یا اکثر لوگ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو ہم بھی اکثر لوگ اگر راضی ہیں اس پہ تو ہم بھی راضی ہو جائیں، اکثر لوگ اگر ناپسند کرتے ہیں تو ہم بھی اسے ناپسند کریں، یہ نہ دیکھو۔ اس کے بعد امام نے مثال دی، کہا کہ قوم سمود میں سے ایک شخص تھا جس نے جناب صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، وہ ایک شخص تھا، لیکن راضی ہونے والی قوم بہت تھی، اکثر تھی، بہت زیادہ لوگ اس کا ساتھ دینے والے تھے۔ تو اس ایک کے فعل کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنمی ہو گئے، عذاب دنیا میں بھی عذاب نازل ہوا اور اخروی لحاظ سے بھی جہنمی ہو گئے۔
ایک شخص نے، امام فرما رہے ہیں کہ صرف ایک شخص نے قوم سمود میں سے جناب صالح کی اونٹنی کے پاؤں کو کاٹا، لیکن فَأَمَّمَهُمُ الْعَذَابُ، خدا نے سب پہ عذاب نازل کیا. کیوں؟ کہ لما اموہ بالرضا، کیونکہ وہ سارے راضی تھے اس پر، اس کے فعل پہ سارے راضی تھے. فقال اللہ سبحانہ، خداوند عالم نے کہا انہوں نے سب نے، بس ایک نے فعل کیا لیکن سب نے ان کا ساتھ دیا، تو خدا نے کہا کہ فَأَقَرُوهَا، جمع کا لفظ استعمال کیا. کتنی گہرائی میں امام بات کریں. خدا نے کہا سب کی نسبت دی کہ ان سب نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے ہیں، ان سب نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے ہیں، یہ سب اب عذاب الہی سے پشیمان ہوں گے. بس کتنا اہم نقطہ ہے. بس خداوند عالم نے ان سب پر عذاب نازل کیا. فما کان الا ان خارت ارضهم بالخسف خوار سکہ المہما فی الارض الخوارات، بس زمین کے زلزلے آئے اور وہ زمین میں دھنس گئے، اور جیسے نرم زمین میں ہل چلایا جاتا ہے کوئی آواز نہیں آتی، ایسے یعنی تباہ و برباد ہو گئے. بس تباہی اور بربادی کا انہیں کہ جب ہو رہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچانک ان پہ عذاب آیا. امام فرماتے ہیں ان پہ اچانک عذاب آیا. ایھا الناس، اب امام کہہ رہے ہیں کہ واضح راستہ، روشن راستہ، انسان معنوی پانی میں داخل ہوتا ہے. اے لوگو، جو واضح راستے کو طے کرے وہ معنوی پانی میں داخل ہوتا ہے. ورد الماء، پانی میں داخل ہوتا ہے. پانی آپ دیکھ لیں کہ استعارہ ہو سکتا ہے علوم کے لیے، کہ صحیح علوم اسے حاصل ہوتے ہیں، صحیح امام اسے ملتا ہے، حق کے راستے پہ وہی چلتا ہے، آگے ترقی اس کی، معنوی ترقی اسی کی ہوتی ہے. ومن خالف، اور جو مخالف ہو، وقع فی التئی، وہ کیا ہے، وہ بیابانوں میں سرگرداں رہتا ہے، یعنی اس کی پیاس نہیں بجھتی. ہماری جو خزانے ہیں، فطرت کے خزانے ہیں، اس صحیح علوم سے ہماری پیاس بجھتی، کیونکہ ہماری فطرت چاہتی ہے کہ صحیح علوم ہمیں ملے، صحیح علوم ملیں. علوم توحید، جیسے توحید کا علم ملے، رسالت کا علم ملے، امامت کا علم ملے. بس امام فرما رہے ہیں کہ جو حق راستے کو طے کرے وہ پانی میں داخل ہوگا، صحیح علوم اسے ملیں گے، معنوی پانی میں داخل ہوگا. اور جو مخالفت کرے حق کی وہ سرگرداں ہوگا، پشیمان ہوگا. اگر ہم خطبہ نمبر 97 میں، کیونکہ ہم نہج البلاغہ کو ملائیں، تو خطبہ نمبر 97 میں امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ، میں ہوں واضح راستے پہ. خطبہ نمبر 97 میں امام نے بتا دیا کہ میں ہوں واضح راستے پر. اور جس طرح بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے راستے پہ چلنے سے منع کیا انہوں نے، تو وہ سرگرداں ہوئے، بیابان میں سرگرداں ہوئے. اسی طرح یہ امت بھی اگر صحیح حق امام سے دور ہو جائے تو علم حقیقی سے دور ہو جائے گی، صحیح علم سے دور ہو جائے گی، معنوی پانی میں داخل نہیں ہوگی. جب معنوی پانی میں داخل نہیں ہوگی تو سرگرداں ہوگی معنوی بیابان میں. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.